وقد كان فريق منهم، اور تھا ان میں ایک گروہ، يسمعون کلام اللہ، جو سنتا تھا اللہ کا کلام، ثم يحرفونه، پھر اسے بدل دیتا تھا، من بعد ما قلوه، بعد اس کے کہ اس کو سمجھ لیتے تھے، خوب سمجھتے ہیں کہ اس بات کی ضرورت ہے، وهم يعلمون، اور وہ جانتے تھے علماء جب مداہن ہو جائے، یاد رکھنا، علماء جب مداہن ہو جائے تو عوام منافق ہو جائے، کیونکہ عوام میں ایمان علماء سے آئے گا، جب وہ پختہ ہوں گے تو یہ اعلیٰ مسلمان ہوں گے، اور اگر وہ آدھا تیتر آدھا بٹھیر لڑائیں گے تو نتیجتاً یہ بھی کسی جائز ناجائز کے نتیجے پر نہیں پہنچیں گے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم بڑی محنت سے اور مولانا کے درس میں لوگوں کو لے آتے ہیں، مولانا ان پر برساتے ہیں، وہ بھاگ جاتے ہیں۔ اچھا، آپ کو ان کی ہدایت کی فکر ہے، قرآن کی سچائی کی فکر نہیں؟ اگر یہ بات ہوتی تو قرآن کی سورہ فاتحہ اس کا آخری حصہ نماز میں نہ پڑھا کرے، جس میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور اس کی نبوی تفسیر کیا ہے؟ یہود و نصارہ۔ تو نبی یہود و نصارہ کو ہدایت دینے آئے ہیں یا ان کو دور کرنے آئے ہیں؟ اس طرح ہدایت نہیں دی جاتی ہے کہ آپ غلط بیانیاں کریں۔ کیا کہتے ہیں جی ایک عالم دین نے چرچ میں جا کے تقریر کی، چرچ میں کیا تقریر کی، اللہ اکبر، وہ بڑے ادارے کے نامہ میں لکھا ہوا ہے گزشتہ سال، 13 پادری اسی وقت مسلمان ہو گئے، وہ تیار بیٹھے ہوئے۔ تقریر کیا ہے؟ تقریر خطبے سے لے کے اخیر تک، اس تقریر میں جو چرچ میں کی گئی، اسلام کا نام نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں ہے، قرآن کریم کا نام نہیں ہے، تو یہ تقریر اسلامی کیسے؟ یہ تو عیسائیوں کی زبان بولی گئی، اس پر اجر تو نہیں ملے گا اس کو۔ یہ جو اسلام سے، قرآن سے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کرنے سے بچا ہے، اس لمحے میں یہ مسلمان نہیں۔ جو امتی اپنے نبی کو نظر انداز کرے کہ آج میں اپنے نبی کا ذکر نہیں کروں گا، متکلمین کہتے ہیں وہ مسلمان نہیں رہے، ختم ہو جاتا۔ اس لیے نبی کے لیے نماز میں ہے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تاکہ معہود فی الذہن رہے منصب نبوت کے ساتھ، نہ کہ جسم انصری کے ساتھ۔ رد بلیغ علی المبتدی، یعنی ایسے لوگوں کے سے ایمان کی توقع رکھتے ہو جو تمہارے قرآن پر اور تمہارے کلام الہی پر تہمتیں لگاتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہی لوگ ملتے ہیں ایمان والوں سے، قَالُوا آمَنَّا، کہتے ہم بھی ایمان والے ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب علیحدہ ہوتے بعض کے ساتھ، قَالُوا، کہتے ہیں، وہ ان کو کہتا ہے، تُحَدِّثُونَهُمْ، تم مسلمانوں کو بتاتے ہو، بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، وہ جو کھول دیا اللہ نے تم پر، لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، تاکہ وہ حجت پکڑے اسی سے تمہارے رب کے ہاں۔ افلا تعقلون، آیا عقل نہیں رکھتے؟ یہود نے بعض لوگوں کو کہا کہ ہم تو جانتے ہیں کہ نبی برحق ہے اور نبی آخر زمان ہے، مگر یہ بات ہے ان کو جا کے نہ کہو، مسلمانوں کو، وہ قیامت کے دن تمہیں پکڑیں گے کہ انہوں نے خود ہمیں کہا تھا۔ یہ ایسے کمکل تھے کہ ان کا یہ خیال تھا کہ اگر نہ کہے تو پکڑ نہیں ہوگی۔ ایک مثال دیتا ہوں، مثال یہ کہ میں نے مسئلہ بیان کیا اعتکاف میں کہ معتکف جمعے کا غسل بھی نہیں کر سکتا اور ویسے بھی نہیں نہا سکتا، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جائے قضاء حاجت کے لیے، اور عموماً طہارت خانوں میں نہانے کا بھی انتظام ہوتا ہے، بغیر ارادے کے کپڑے اتارے اور اپنے اوپر پانی ڈالے۔ یہاں ایک نمازی تھا، نوجوان، بوڑھا ہو گیا، 20 سال پہلے کا واقعہ ہے، تو وہ جا رہا تھا، یہاں سے تولیا، صابن، بالٹی اٹھائی۔ میں نے کہا جیلانی کیا کر رہے ہو؟ کہ نہانے جا رہا ہوں۔ ابھی میں نے کہا یہ بیان کیا ہے، کھیل لگا ورنہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہو جائے گا، پھر بالٹی رہتی۔ یہ جیلانی
یہ جو کہہ رہا تھا کہ اگر بالٹی اور تولیہ لے گیا تو خدا کو پتہ چل جائے گا، اور اگر نہیں لے گیا تو خدا کو پتہ نہیں چلے گا. یہ وہی یہود بھی یہی کہتے تھے. وہ کہتے تھے کہ اگر مسلمانوں کو بتا دیا تو پتہ چل جائے گا، مت بتاؤ، اپنے پاس رکھو، قیامت کے دن اس کا ذکر نہیں ہوگا. معاذ اللہ. اس پر رد دیکھو اللہ کیا فرماتے ہیں. رد دیکھو. اولا یعلمون، یہ اتنا نہیں جانتے، ان اللہ یعلم ما یسرون و ما یعلنون، بے شک اللہ جانتے ہیں جو یہ چھپاتے ہیں اور جو یہ دکھاتے ہیں. اللہ سے کون سی چیز پوشیدہ ہے؟ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ جٹ ہے، جاہل ہے، عالم جاہل. یعلمون کے ساتھ جہل جمع ہو گیا، اس لیے لکھا ہے وَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ لَجَهْلًا وَإِنَّ مِنَ الْجَهْلِ لَعِلْمًا. بعض جاہل ہوتے ہیں لیکن اپنے موقف میں پختہ ہوتے ہیں، بعض عالم ہوتے ہیں لیکن بس تحریک استقلال ہے، آدھا ادھر ہے اور آدھا ادھر ملال ہے. صبح کچھ اور شام کو کچھ.